صدر محترم مقتدر علماء کرام، برادران اہل سنت، اس عظیم الشان جامع مسجد میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے منعقد ہونے والی نہایت ہی بابرکت اور پاکیزہ محفل میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس محفل پاک میں اس جامع مسجد میں جو دینی مدرسہ قائم ہے، اور اس مدرسے میں جن خوش نصیب 5 حفاظ کرام، وہ 5 خوش نصیب طالب علم جنہوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، ان خوش نصیب عزیز طلباء کی دستار بندی بھی کی جائے گی، ان کے والدین کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے یہ نہایت خوشی کا بھی موقع ہے، مبارک موقع ہے کہ ان کے گھرانے کے ایک فرد نے قرآن مجید حفظ کرنے کی نعمت حاصل کی۔ لہذا اس محفل میں جتنے بھی حاضرین تشریف لائے ہیں اور محفل میں لوگ موجود ہیں، سب کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، اور سب کے لیے یہ برکتیں سمیٹنے اور رحمتیں حاصل کرنے کہ اس محفل پاک کی نسبت ایک تو قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور دوسری نسبت اس کی جامع قرآن سیدنا عثمان ابن عفان کے ساتھ ہے۔ حفظ قرآن کی سعادت پانے والے طلباء کی دستار بندی اور جس ہستی کا ذکر ہے، انہیں یہ اعزاز اور سعادت اللہ کریم نے ان کے حصے میں رکھی تھی کہ پوری تاریخ اسلام میں اور پورے دین اسلام میں سب سے پہلا قرآن مجید کا جو نسخہ کتابی صورت میں سامنے آیا، یہ سعادت حضرت عثمان غنی کو اللہ کریم نے عطا کی۔ اس سے پہلے قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں، جیسے کتاب 2 گتوں کے درمیان ہوتی ہے جلد ہوئی، اس سے پہلے یہ قرآن مجید ایسی صورت میں موجود نہیں تھا۔ قرآن مجید کے اجزاء مختلف چمڑے کے ٹکڑوں پہ، کپڑے کے ٹکڑوں پہ، کھجوروں کے پتوں پہ قرآن مجید تحریر تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جس کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ جنگ یمامہ میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کے حافظ شہید ہوئے۔ وہ صحابہ کرام جو حفاظ تھے، ان کی اکثریت جنگ یمامہ میں شہید ہو گئی، تو اب ضرورت اس بات کی ہوئی کہ قرآن مجید جو سینوں کے اندر محفوظ ہے، کثیر تعداد میں خوش نصیب لوگ مقام شہادت پا گئے، لہذا سارے قرآن مجید کو اب ایک جگہ جمع کر کے اسے کتاب کی صورت میں ترتیب دیا جائے۔ تو جس کام کی ابتدا اور آغاز حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوئی، جمع قرآن کی، یہ عظیم کام جمع قرآن کا یہ شروع ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ کام ہوتا رہا، جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جامع قرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، وہ کام جو پہلے 2 خلفاء کے زمانے میں ہوتا رہا،
اس کام کی تکمیل جو ہوئی تھی وہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی ہی تسکین قلبی کا سامان ہے اس بات میں کہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن مجید کتابی صورت میں مرتب کیا گیا، یہ پہلا نسخہ تیار کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی سے نورین غنی۔ اسی لیے جمعے کے خطبات میں عمومی طور پر خطباء جب جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں تو جب خلفائے راشدین کے اسماء مبارکہ خطبہ جمعہ میں لیے جاتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں جامع قرآن، جامع قرآن یعنی قرآن جمع کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بڑے غور سے سن لیں، کیونکہ یہ محفل دستار بندی کی ہے، حافظوں کی 5 حافظ ہوئے ہیں اس مسجد میں۔ مولانا قاری الحافظ محمد احسان احمد صاحب قادری نوری نے بڑی محنت کی، ہر سال یہاں سے حافظ بن کے نکلتے ہیں الحمدللہ۔ مسجد میں رونق ہے قرآن پڑھنے والوں، سبحان اللہ، کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام قوم ان کو عزت و عظمت دے یا نہ دے، وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سبحان اللہ، لوگ ان کا احترام کریں یا نہ کریں، لوگ ان کی عزت کریں یا نہ کریں، ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہمارے آقا نے اعلان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبحان اللہ، میں سب محفل میں آنے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ جمع قرآن کی سعادت بھی حضرت عثمان کے حصے میں آئی، اور چونکہ یوم شہادت عثمان غنی ہے، یہ جو میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ کسی پیر صاحب نے نہیں کہا، اللہ اکبر، نہ کسی امام مسجد نے کہا، نہ خطیب مسجد نے کہا، نہ کسی عالم نے کہا، یہ تو رحمت کائنات امام الانبیاء سید المرسلین حضور تو اعلان فرما رہے خیرکم، تم سب میں سے بہترین کون ہے؟ وہ بندہ اور وہ لوگ، وہ جماعت جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں۔ خیرکم، تم سب میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا دن منا رہے ہیں، ان کا ذکر بھی کرنا ہے، اور چونکہ حفظ قرآن کی سعادت پائی ہے بچوں نے، ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا، ماشاء اللہ، یہ سمجھتے جائیں اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، سیاست دان کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور حضور نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا حافظ ہے، وہ قرآن جسے عثمان غنی نے جمع کر کے امت کو تحفہ دیا، اس کلام اللہ کی اتنی برکت ہے کہ جو حفظ قرآن کرتا ہے، اپنے سینے میں قرآن محفوظ کرتا ہے، اور اس نے قرآن مجید کی حفاظت کی، وہ اپنے خاندان کے 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہوگی، ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کا حافظ ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ نے تو حفظ نہیں کیا، یہ 5 بچے ہیں نا حافظ، ابھی آپ دیکھیں گے ان کی دستار بندی ہوگی، نہ ان کی ماں نے حفظ کیا نہ ان کے باپ نے حفظ کیا، انہوں نے تو حفظ نہیں کیا، حفظ تو کیا ان کی اولاد نے، بیٹی نے یا بیٹے نے، بیٹی ہو یا بیٹا، ماں باپ نے اپنی اولاد میں سے کسی بیٹی کو حفظ کرایا یا بیٹے کو حفظ کرایا۔ یہ کام ماں باپ کریں گے، بچوں کو حافظ بنائیں گے تو انعام کیا ملے گا؟
قیامت کے دن عرش والا رب جنت میں انہیں نور کے تخت پہ بٹھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان نور کے تخت پر بٹھائے گا. اور جو جنتی لوگ ہوں گے نا، جنتی لوگ، وہ کہیں گے یہ نور کے تخت پہ تکیے لگا کر مزے کر رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں. یہ کون مرد بیٹھا ہے، کون عورت ہے جنہوں نے جنت میں موجے کریں، تکیے لگائے ہوئے ہیں، نور کے تخت پہ بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پہ نور کے تاج بھی رکھے ہیں جن سے نور چھن چھن کے آ رہا ہے. حدیث شریف میں جنتی پوچھیں کہ یہ کون ہے؟ کوئی کہے گا یہ نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ شہید ہیں، جنہیں اتنی عزت ملی، نور کے تخت پہ بٹھائے گئے، تقیے لگائے گئے، نور کے تاج پہنائے گئے. تو انہیں کہا جائے گا نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، یہ قرآن مجید کے حافظ کی ماں ہے، یہ اس کا باپ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے اپنی بیٹے کو حفظ کرایا تھا. آج اللہ نے جنت میں انہیں یہ عزت عطا کی، نور کے تخت پہ بٹھایا گیا، نور کے تقیے عطا کیے گئے، نور کے تاج پہنائے گئے، جنہیں دیکھ دیکھ کر جنتی رشک کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھیے خاندان کے 10 افراد کو بخشوائے گا حافظ قرآن. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا. اللہ اکبر. لوگ تو اس بات پر بحثیں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مجادلے کرتے ہیں کہ جی نبی کریم شفاعت فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے، اللہ کے نیک بندے شفاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں آپ تمام سامعین اور حاضرین اور ناظرین کی توجہ چاہتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اگر اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں، اپنے دلوں پر نقش کر لیں. آمینہ کے لال نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ تلاوت قرآن کرنے والے کے حق میں قرآن شفاعت کرے گا رب کریم کی بارگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو صرف قرآن کی تلاوت کرے قرآن اس کے حق میں شفاعت کرے گا. اور سورہ یاسین شریف حضور نے فرمایا قرآن مجید کی ایک سورہ ایسی ہے جس کا نام سورہ یاسین ہے. فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے. یاتری والوں معمولی بات نہیں، ہر چیز کا ایک قلب ہے. لکل شیء قلب، ہر چیز کا دل ہوتا ہے. مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ یاسین. اب جو ایک سورت ہے قرآن کی یاسین، سورہ یاسین، جو بندہ پابندی سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے نا، قیامت کے دن آپ تو نبی کریم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے نہیں، ولی شفاعت کریں گے نہیں. یہاں تو اللہ والوں قرآن شفاعت کر رہا ہے. اور کیسے شفاعت کر رہا ہے؟ ذرا غور کرنا میرے لفظوں پر. یہ حدیث شریف غور سے سن لیں، دلوں پر لکھ لیں. نبی پاک نے فرمایا سورہ یاسین قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرے گی. سورہ یاسین جو پابندی سے پڑھتا ہے اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی. جھگڑا کرے گی اور کیا کہے گی؟ حدیث شریف نبی کریم نے فرمایا سورہ یاسین کہے گی یا اللہ جو میری تلاوت کیا کرتا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما یا مجھے قرآن سے نکال دے. معمولی بات ہے. سورہ یاسین کہے گی یا اللہ یا مجھے قرآن سے نکال دے یا جو میری تلاوت کیا کرتا تھا اس کے حق میں میری شفاعت ہو. تو پھر جاتری والوں پتہ یہ چلا قرآن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. قرآن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اسی لیے جمع کرنے والا قرآن کو جمع کرنے والا عثمان اور عثمان غنی کی شہادت اس ذی الحج کی 18 تاریخ کو ہوئی. کعبے کے رب کی قسم ہے وہی عثمان
جس نے امت کو قرآن کتابی شکل میں جمع کر کے دیا تھا، اس کو جب شہید کیا گیا اس وقت کو عثمان اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس امت نے تو قرآن کی عزت کو سمجھے ہی نہیں۔ ہم نے تو عدالت میں قسم کھانے کے لیے قرآن رکھا ہے، عدالتوں میں قسم کھانے کے لیے قرآن، سودا بیچنے کے لیے قسم، قرآن کی قسمیں کھا رہے ہیں سودا بیچنے کے لیے، عدالتوں میں قسمیں کھانے کے لیے قرآن جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس قرآن کی قدر کو پہچانا نہیں ہے، اس کی عزت و عظمت کو پہچانا نہیں ہے۔ قرآن اتنی عظیم دولت ہے حضور کی امت کے لیے کہ فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور خود تعلیم حاصل کر کے آگے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ قرآن صرف جہیز میں دینے کے لیے نہیں آیا تھا، عدالتوں میں قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا تھا کہ آپ اس کو بیٹی کے جہیز میں دے دیں۔ جب جہیز میں دیا گیا تو خال خال ایسے لوگ ہوں گے، ورنہ غالب اکثریت، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور بڑے غور و فکر کے بعد کہہ رہا ہوں، بڑی کثرت کے ساتھ ایسے گھر ہیں جیسے ماں باپ نے غلاف میں، ریشمی غلاف میں لپیٹ کے قرآن دیا تھا نا جہیز میں بیٹی کو، اور بڑی خوبصورت ایک لکڑی کی ریہل بھی بنوا کے دی تھی، ریہل میں اسی طرح قرآن شریف پڑا ہوا ہے۔ باقی سارے گھر کی وہ بیٹی صفائی کرتی ہے، لیکن جب قرآن مجید کی ریل کو کھول کے دیکھا تو اس کے گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ وہ جیسے ماں باپ نے جہیز میں دیا تھا ایسے لپیٹے ہوئے پڑا۔ تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت عثمان غنی جب شہید کیے گئے تو اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں اکثر اپنے خطابات میں اور دروس قرآن کے اندر یہ اعلان کہتا ہوں، او دنیا والوں، قیامت کے دن عثمان غنی سے جب عرش والا رب پوچھے گا، عثمان جب تجھے شہید کیا گیا تو کیا کر رہا تھا؟ عثمان کہے گا اللہ میں تیرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہم نے تو قرآن کی عزت عظمت کو سمجھا۔ عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت، اور میرے سخی حسین لجپال وہ ہیں شہادت کے بعد، عثمان غنی شہادت کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، کوفے کا بازار ہے، امام عرش مقام امام علی مرتبہ سیدنا حسین پاک کا سر اقدس کٹا ہوا نیزے کی نوک پہ ہے، اور کوفے کے بازار میں میرے سخی لجپال حسین پاک نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کی۔ یہ شہادت کے وقت عثمان قرآن پڑھ رہے اور حسین پاک نے شہادت کے بعد کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت محرم کی پہلی تاریخ، امام عادل، امام راشد اور 1.25 لاکھ صحابہ، مدینے والے کا مرید ہے، خطاب کا بیٹا عمر میرے مدینے والے کی مراد ہے۔ مراد یہ عمر بن خطاب، عمر فاروق اعظم وہ ہیں جو رسول اللہ کی مراد ہیں، رب سے مانگ کر لیا تھا عمر نے۔ لیکن جانتے ہو کہ عمر کے دل کی دنیا کیسے بدلی تھی؟ یہ شہادت کے وقت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، امام عرش مقام کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن کی تلاوت کوفے کے بازار میں کر رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم آؤ سمجھو قرآن بہت بڑی دولت و نعمت و سرمایہ ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا۔ آپ صرف سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف احتجاج کرتے ہیں
جلوس نکالتے ہیں. ہمارے گھروں میں جو قرآن مجید کا نسخہ پڑا ہے کبھی اس کے کھول کر اس کی تلاوت کرنے کی بھی ہم نے جسارت کی ہے, کوشش کی ہے. یہ قرآن کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن ہے اور وہ تلاوت کرتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کس کس نے قرآن کی تلاوت کی, کس کس نے گھر میں قرآن کی تلاوت کی؟ خال خال چند وہ اللہ والے ہوں گے جن کو خاص توفیق اللہ کریم نے دی, ورنہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہم صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں, ناشتہ ہی اخبار کا کرتے ہیں, ہم نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا. یہ ہمارے گھروں میں قرآن من پڑا ہے, اسی طرح جس طرح آیا تھا اسی طرح لپیٹا ہوا. اس کو اس وقت استعمال کریں گے میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے گا نا تو وہ قرآن اٹھا کے لے آئے گا. میاں بھی قرآن لا رہا ہے, بیوی بھی قرآن لا رہی ہے, قسمیں کھا رہے ہیں قرآن رکھ کے. میرے سر پر اللہ کا قرآن ہے, میرے 30 سپارے میرے سیر ہوتے ہیں, اور یہ قسمیں کھانے کے لیے قرآن نہیں آیا تھا. یہ قرآن تو پیغام شفا بھی ہے, قرآن پیغام رحمت بھی ہے, قرآن پیغام نجات بھی ہے. یہ زندگیاں بدلنے کے لیے قرآن آیا تھا. آپ نے یوم عثمان غنی عنوان رکھا ہے, لیکن ابھی تو آج ذی الحج کی 27ویں شب غالباً ہو گئی یا 28ویں. آپ یقین جانیں محرم کی پہلی تاریخ اس ہستی کی شہادت کا دن ہے جن کا نام عمر فاروق اعظم, جن کے متعلق مدینے کے تاجدار نے فرمایا, لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر. دنیا والوں میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو عمر فاروق اعظم نبی ہوتے. یاتری والوں آپ علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں, کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں مجھے کوئی بتائے گا کہ عمر فاروق اعظم کے دل کی کایا کیسے پلٹی تھی؟ کلمہ پڑھنے کے لیے دل نرم کیسے ہوا تھا, کیسے مائل ہوئے تھے کہ چلو حضور کی بارگاہ میں مجھے لے جاؤ اور میرے آقا کی بارگاہ میں لے جا کر مجھے آقا کا غلام بنا دو, میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ عمر کے دل کی دنیا بدلی کیسے تھی؟ یہ دل کی دنیا بدلی تھی تو اللہ کا قرآن جب پڑھا گیا, قرآن کی تلاوت رسول اللہ کا ایک غلام صحابی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, عمر کے کانوں کے ذریعے قرآن کا نور عمر کے دل میں اتر گیا, اور قرآن سنتے ہی عمر نے کہا اور لے چلو مجھے محمد کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم, اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. عثمان شہادت کی وہ قرآن پڑھ رہا. عمر فاروق اعظم کیسے مسلمان ہو رہے ہیں؟ گھر میں حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں, راستے میں صحابی مل گئے, ان کا عمر ہوش کر کدھر جا رہا ہے؟ کہا محمد کا سر لینے کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میں قتل کرنے جا رہا ہوں, سر لینے جا رہا ہوں. انہوں نے تو جو ملے تھے وہ تو حضور کے جان نثار وفا شعار صحابی تھے نا, انہوں نے کہا عمر حضور کی طرف بعد میں جانا, پہلے اپنی ہمشیرہ کی تو خبر لے, اور تیری بہن بھی کلمہ پڑھ گئی, تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا, وہ تو ان کے غلام ہو گئے, تو قتل کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے. اب عمر آپ اندازہ نہیں کر سکتے عمر کا قہر و غضب جوبن پہ ہے. سیدھے اپنی بہن کے گھر ہمشیرہ کے گھر, اندر سے کنڈی لگی تھی, زور سے پاؤں کے ٹھڈے مارے, کھولو دروازہ, اور جب اندر آواز آ رہی تھی کچھ پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی, کنڈی کھولی نا تو حضرت عمر نے جاتے ہی ایک ہی سوال کیا تھا, سنو قرآن کیا ہے؟ فرمایا او کیا کر رہے تھے تم؟ اپنی ہمشیرہ کو تھپڑ مارا. کہا کیا کر رہے تھے؟ ہمشیرہ نے سینہ تان کے کہا بھائی عمر ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. کہا وہ کیا ہے قرآن؟ کہا جس عرش والے رب نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت پہنا کے بھیجا ہے, اسی رب نے ان کے دل انور پر قرآن کو اتارا.
یہ اللہ کا کلام ہے، الہامی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اور محمد عربی کے دل پر نازل ہوا ہے۔ ہم اس اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے تھے، اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ اتنا مارا ہمشیرہ کو کہ لو لوہان ہو گئی ہمشیرہ، بہنوئی چھڑانے کے لیے آگے بڑھا، ان کو بھی حضرت عمر نے بڑا مارا، بہت مارا۔ اور وہ صحابی جو مخری تھے قرآن پڑھانے والے، ان کو چھپا دیا کہ کہیں ان کو نہ ماریں، ان کو چھپا دیا۔ حضرت عمر کا دل جو ہے وہ دیکھیے کیسے تبدیل ہوا، کیسے آمادہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مار کھا کے بھی، اتنی مار کھا کے بھی لو لوان ہو گئی، کپڑے بھی لو لوان، چہرہ بھی لو لوان، پھر بھی محمد کا نام لیتی ہے۔ جاتری والوں میری بات آج دل پہ لکھ لینا، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں مقام صحابہ کو، نہ فاروق اعظم کو، نہ عثمان غنی کو، نہ صدیق اکبر کو، نہ انس بن مالک کو، نہ بلال کو، لوگوں نے دیکھا اور سمجھا ہی نہیں۔ سنو، یہ عمر فاروق کیسے بنے، عمر فاروق اعظم کیسے بنے، مراد نبوت کیسے بنے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے رب سے مانگ کے لیا، ادھر دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کمزور ہے، اے اللہ تیرا دین اسلام کمزور ہے، اسے طاقتور بنا، اور عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقتور بنا۔ رب سے مانگا نا، یہ قتل کرنے کے ارادے سے۔ عمر نے کہا یہ ہمشیرہ تو کبھی میرے آگے اونچا بولی نہیں تھی، اور میری بہن میرے آگے کبھی اونچا بولی نہیں، یہ تو سانس بھی اونچا میرے سامنے نہیں لیتی تھی، میرا حیا کرتی تھی۔ اس بہن میں، ہمشیرہ میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی، یہ آنکھیں نکال کر اور میرے سامنے پکڑ کے بات کر رہی ہے، یہ اتنی جرأت آئی کیسے؟ اس نے پوچھا، او بہن باقی باتیں بعد میں، یہ بتا تو کبھی اونچا نہیں میرے سامنے بولی تھی، آج تو میرے سامنے بڑی جرأت، دلیری، بہادری سے بات کر رہی ہے، تیرے اندر یہ دلیری، یہ جرأت، یہ بہادری آئی کہاں سے؟ ہمشیرہ کہتی ہے، بھائی عمر، جب سے محمد پاک کا کلمہ پڑا ہے یہ دلیری اس وقت سے مل گئی ہے۔ اب دیکھیے عمر کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ ادھر دعا مانگی گئی ہے، اللہ تیرا اسلام کمزور ہے، اسے طاقتور بنا، اور عمر بن خطاب کے ذریعے طاقتور بنا۔ اللہ اکبر۔ عمر کا دل نرم ہوا، وہ اتنی مار کھا کے بھی اس ہستی کا نام لیتی ہے، بات تو ہے نا، کوئی بات تو ہے، انہی کا نام لے رہی ہے، انہی کا نام جپ رہی ہے ہمشیرہ۔ عمر نے کہا، او لاؤ مجھے بھی وہ قرآن سناؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے بھی سناؤ نا وہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے۔ وہ جو مخری سے صحابی جنہیں چھپایا ہوا تھا، انہیں اندر سے بلایا گیا کہ آؤ اور عمر کو قرآن سناؤ، عمر کو قرآن سناؤ۔ جب وہ صحابی آئے نا تو عمر نے یوں کر کے دیکھا، صحابی اندر سے آ رہے ہیں۔ ہمشیرہ نے کہا کہ میرے آقا کے جان نثار وفا شعار صحابی رسول، ذرا بھائی میرے عمر کو قرآن تو سناؤ۔ اب جو آیتیں تلاوت کی نا حضرت عمر نے سنی، صحابی رسول قرآن پڑھ دی، انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب یہ قرآن ہم نے اس لیے تو نہیں اتارا تھا، یہ آپ راتوں کو جو طویل قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں پر آنے والا ورم مجھے نظر آ رہا ہے، اے محبوب یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ تم اتنی مشقت اٹھاؤ۔ عمر نے جب قرآن سنا نا، ادھر قرآن کی آواز کان کے پردے سے مس کرتی ہوئی حضرت عمر کے دل میں وہ قرآن کی آواز و تلاوت خوشبو کی طرح اتر گئی۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، قرآن نے کیسے عمر کی زندگی کو بدلا۔ عمر نے کہا، اس رب کو جس نے محمد کو سچا نبی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیار ہے،
اس اللہ کو محمد سے اتنا پیار ہے کہ محبوب کے قدموں پر ورم آیا ہے تو بے نیاز رب فرماتا ہے محبوب قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں. اس نے کہا لے چلو مجھے محمد کی بارگاہ میں. جاگری والوں عمر کی کایا پلٹی تو اللہ کے قرآن نے بدلی. ادھر مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مدینے کا چودھری ہے عمر بن خطاب میں تجھ سے عمر مانگتا ہوں عمر مجھے دے دے. جاگری والوں مکے میں صرف 17 آدمی تھے. آپ کے گاؤں میں تو سارے ماشاءاللہ کوئی ایم اے کیا ہوا ہے کوئی وکیل ہے کوئی میٹرک ہے کوئی ایف اے ہے کوئی بی اے ہے. تعلیم عام ہو گئی نا. ذرا جاتری والوں سوچو مقام عمر فاروق اعظم پورے مکے میں صرف 17 بندے. کتنے؟ صرف پورے مکے میں 17 آدمی وہ تھے جو صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے. باقی پورے مکے میں نہ کوئی لکھنا جانتا تھا نہ کوئی پڑھنا جانتا تھا. مکے میں 17 بندے تھے جن میں سے ایک نام عمر فاروق اعظم کا بھی. قرآن نے دل بدلا نا جیسے ہمارے اوپر قرآن کا اثر ہی نہیں ہوتا. ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نمازی گفتگو کر رہے ہیں. بڑی بڑی محفلیں نعت ہوتی ہے ساری رات بڑے بڑے ساؤنڈ اور بڑے بڑے نعت خان. ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے ادھر لڑکے ہوٹنگ کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں وہ قرآن کی تلاوت کا ادب کیا ہے. اور یہ سیکھنا ہے تو ابو موسیٰ اشعری سے سیکھو. ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے تھے نا. قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے تھے. پیچھے ہو کے ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں حضور پیچھے کھڑے ہیں سن رہے ہیں جب تک. اور قرآن تو حضور کے دل انور پر نازل ہوا ہے. ایتھے حافظ نہیں کھلوتا میں ایسی تلاوت سنا میں آپ بہترین قاریاں اور میں اس حافظ کا قرآن سنا میرے نام بڑا حافظ کون ہے. جاتری والوں سمجھانے کے لیے اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ نبی پاک کے سارے بولو نبی پاک کے اور ڈٹ کے بولو. میں نے کچی بات کبھی کی کچی گولیاں نہیں میں پھینکتا. میں قرآن کی آیت سناؤں کہ قرآن اترا کہاں ہے اور قرآن آیا کہاں ہے. ڈر کی کیوں بولتے ہو؟ میں بیٹھا ہوں نا میں ذمہ دار ہوں. قرآن کہتے ہیں نزل علی قلبک اے محبوب قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے. اور جاتری والوں قرآن مدینے والے کے دل پہ اترا ہے اور جس کے دل پہ قرآن اترا ہے ابو موسیٰ اشعری تو غلام ہے. ابو موسیٰ اشعری تو صحابی رسول وہ قرآن پڑھتا ہے اور وہ ہستی جس کے دل انور پر قرآن اترا ہے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سن رہے ہیں. کوئی تھی حافظ نہیں قرآن سننا. ایتھے قرآن کا حافظ تلاوت نہیں سنتا قاری نہیں سنتا وہ ایتھے نے غلط پڑھیا میں بڑا میرے نو بڑا کیڑا قاری علاقے مولوی تقریر کرے نا تو اللہ 10 چوڑا مار گیا میرے نو بڑا کیڑا آ رہا. لیکن ذرا سوچ جاتری والے صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں کسی پر تنقید نہیں کرتا نہ میری عادت. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ذرا 1 منٹ خاموش ہو جاؤ. سوچ جس ہستی کے دل پر قرآن اترا. ابو موسیٰ اشعری تو غلام ہے صحابی ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے حضور پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. حضور سن رہے ہیں. جب تلاوت ختم ہوگی نا تو اب حضور نے پتہ کیا فرمایا فرمایا ابو موسیٰ اشعری تو تلاوت کر رہا تھا قرآن کی میں کھڑے ہو کے سن رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. فرمایا تجھے تو یوں لگتا ہے حضرت داؤد کے مزامیر میں سے مزامیر دیے گئے ہیں تجھے لہنے داؤدی کی تجھے خیرات دی گئی ہے. سننا چاہتے ہو سناؤں کہ ابو موسیٰ اشعری نے جواب کیا دیا. سرکار نے فرمایا میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے اور مجھے ایسے لگا ہے تیری آواز اتنی پیاری ہے تیری حسن صوت یوں لگتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے صوت کا تجھے حسن دیا گیا ہے.
سبحان اللہ حسن دیا ہے. جو سننا چاہتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے یہ سن کر جواب کیا دیا تو وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں زیارت کروں. تو پھر ہوشیار ہو کے سنو. گرمی بہت ہے، مجھے بھی پتہ ہے گرمی کہ آپ گرمی نے آپ کو ستایا ہوا ہے، آپ خاموش ہیں. لیکن بڑی پیاری بات ہے، زندگی بھر یاد کرو گے اور دل پہ لکھ لو میری بات. آج حافظ کہتا ہے وہ یہ قرآن سنا یہ چنگا میں پڑھ رہی ہوں. قاری تلاوت کرے، وہ کہتے ہیں لے دس ادھر تو میں سنی تلاوت کرنا. ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہا ہے، آمنہ کے لال جن کے دل انور پر قرآن اترا ہے، غلام کی کیسی حوصلہ افزائی فرماتے ہو تجھے تو حضرت داؤد کے صوت کے حسن میں سے حسن داؤدی کی حسن صوت داؤدی کی خیرات دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا مزہ آیا تو قرآن پڑھے، بڑا لطف ہے، سرور ہے. ابو موسیٰ نے پتہ کیا جواب دیا، سنو گے؟ ابو موسیٰ اشعری کا حضور مینوں پتہ ہوندا نا تسی سنتے پے ہو تے میں ہور سوار کے پڑھنا سی. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. حضرت ابو موسیٰ اشعری حضور مینوں پتہ ہوندا نا تسی سنتے پے ہو تے میں ہور سوار کے تے لہجہ خوب بڑھا کے تے آواز سنوار کے تے کلکلے کرنے سن تے این کرنی سی. جی مینوں پتہ ہوندا تو سن دے. حضور مسکرائے، فرمایا ابو موسیٰ تو نے قرآن پڑھا ہے، لطف آ گیا. سبحان اللہ. اور پتہ یہ چلا عثمان غنی کا آپ نے دن منایا. جعفری کی جامع مسجد میں یہ قرآن جمع کرنے والا عثمان، شہادت کے وقت عثمان کیا کر رہا تھا؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. اگر میں آپ میں سے کہوں کہ ایک ایک کو میں کھڑا کروں تو ساری رات گزر جائے گی. صرف سمجھانے کے لیے اشارہ کروں. میں کسی بندے کو آنکھاں میں کھڑا ہو جا، تیرے گھر وچ کنے قرآن پڑھے؟ کوئی آکھے گا جی 2 قرآن پڑھ. ایک قرآن میری شادی ہوئی سی تے میری بیوی نو جہیز وچ ملیا سی. میں کہ دوسرا قرآن او اندر میں پتر ویایا انہوں ہی نو نو جہیز وچ قرآن لبا. میں کہ اچھا ایک تے تواڈی شادی دا قرآن جہیز ہی تانوں ملیا او پیا ہے، ایک تواڈی نو نو لبا. میں کہ وہ دوویں قرآن شریف دیہڑی وچ کنی واری کھول دیو تے مہینے وچ کنی واری تے سال وچ کنی واری. وہ انگلی منہ چ پا کے تو نے آخنا نہیں جی وہ تے اوویں دا اوویں پیا ہے. اساں تو نشانی رکھی ہے بے ساڈی ماپیاں نے جدوں سانو ٹوریا سی نا تے سانو قرآن دتا سی، اساں نے ماپیاں دی نشانی رکھی. اور نشانی دین واسطے نہیں سی قرآن دیتا، وہ تے اس واسطے دیتا سی دھی بیائی ہے تے جائے گی تے روزانہ گھر وچ اللہ دا قرآن کھول کے پڑھے گی تے رزق وچ بھی برکت ہوئے گی تے اولاد وچ بھی برکت ہوئے گی. قرآن کی قدر کرو، یہاں تلاوت کیا کرو روزانہ قرآن. نبی پاک نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں وہ ایسے جیسے قبرستان. کتنے گھروں میں قرآن. اس لیے قرآن بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت. کوئی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، کوئی نماز پڑھتے ہوئے، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، کوئی نماز پڑھتے ہوئے. دو جی حضرت عثمان کا میں نے بتا دیا قرآن. میں آپ سے اگر پوچھوں مجھے بتاؤ 2 چیزیں مسلمان کے گھر سے رخصت ہو گئی تو آخنا جی اللہ دی خیر ہے، ساڈے گھر ٹی وی بھی ہے، فریج بھی ہے، اے سی بھی لگے نے، ماڑی چنگی گڈی بھی رب نے دیتی، موٹر سائیکل بھی ہے، ساری نعمتاں تواڈے گھر وچ ہے نے. پر سجنا غور کری 2 چیزاں ساڈے گھر وچ نہیں، ایک نہ قرآن ہے ساڈے گھر وچ تے نہ نماز ہے. گھراں دے گھر بے نماز، پنڈاں دے پنڈ بے نماز. نماز فجر دا ٹائم ہوندا نا، دیکھو نا ساڈی حالت بڑی پتلی. فجر دی نماز بھی گنو کنے نمازی نے تہاڈی مسجد چ. اپنے ڈیرے تو جتھوں آئے ہو اتنے ویکھو تہاڈی مسیتی فجر ویلے کنے نمازی ہوندے. بڑے دکھ نال میں گل آکھاں گا سجنا، جدوں صبح دا وقت ہوندا ہے نا حدیث شریف وچ آوندا اس ویلے روزی تقسیم ہوندی ہے، اس ویلے روزی ونڈی جا رہی ہوندی، اسی ستے پے ہوندے. فجر دی نماز
نماز تے قرآن حضرت عثمان دی شہادت ہوئے حضرت فاروق دی شہادت یا کربلا دے لجپال سخی حسین پاک دی شہادت ہوئے اللہ دی عزت دی قسم ہے ساریاں شہادتاں نے یہی سبق دیتا ہے اور نبی پاک دے غلاموں نہ قرآن چھڈیا جی نہ نماز چھڈیا جی حضرت عمر دی شہادت محرم دی پہلی تاریخ میں آپ کو پوچھا کہ اس تے عمر شہید کتنے ہوئے سن وہ نبی پاک دے محراب وچ مسجد نبی دے محراب وچ تے مصلی تے کھلوتے سن تسی پوچھو کہ وہ کی کرن لگے سن مصلی تے کھلو کے میں کہاں گا نماز فجر پڑھان لگے سن او امامت تے مصلی تے فاروق اعظم نماز پڑھان واسطے کھلوتے ابو لولو پھر او مجوسی نے حملہ کیتا او نماز وچ حضرت عمر شہید ہوئے کربلا وچ حسین پاک نے سجدے بھی سر کٹایا اجے بھی سمجھ نہیں آئی شہداء دیاں شہادتاں دس رہی نے اور سجنا مدینے والے دا کلمہ پڑھن والیا دو چیزاں نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لے تیرے گھر وچ دو چیزاں کوئی نہیں انہاں دو چیزاں نو گھر وچ لیا اپنے مزاج وچ لیا اپنی طبیعت وچ لیا ایک رب دا قرآن ایک رب دی نماز ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے نماز حضرت فاروق اعظم محراب شہید محراب نبی شہید محراب نبی امام عادل امام راشد مراد نبوت مصلی رسول پہ محراب نبی میں شہید ہوئے مولا علی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں شہید ہوئے اور ان کو مسجد سے بھی پیار تھا قرآن سے بھی پیار تھا نماز سے بھی پیار تھا نماز سے قرآن سے پیار تو دن منایا ہے عثمان غنی کی شہادت کا آؤ میں اور آپ عہد کریں دو چیزیں ہم اپنی طبیعت میں اپنے مزاج میں بھی دو چیزیں لے کے آئیں ایک قرآن اور ایک نماز گھروں کے اندر مسجد کی آواز اذان کی آواز آئے گھروں میں 5 وقت مصلی بچھے روزانہ صبح گھر میں قرآن کی تلاوت ہو میں ایک مرید دے کر گیا تو میں نے تسمیاں لیا کے وہ کھان لگ پیا میں نے آخر لگا جی اے میرا ماما گیا سی حج کرن اے تسبیح لے کے آیا اے میری پھپھو گئی سی عمرہ کرن اے مصلی لے آئی میں کہ مصلی کدی بچھایا بھی جی صرف زیارت ہی کران واسطے رکھے اے میں کہ تیرے گھر 10 تسبیحاں ٹنگیاں نے اے جی فلانا میرا بیلی گیا سی عمرہ کرن وہ میرے واسطے بڑی سونی تسبیح لے آیا میں کہ چمکدی بڑی ہے پر کدی پڑھی بھی آ مصلی کدی بچھایا نہیں نماز تے قرآن بس جس نبی پاک دے غلام نے انہاں دو چیزاں نال پیار کر لیا نا شہادت عثمان ہوئے شہادت فاروق اعظم ہوئے شہادت مولا علی ہوئے شہادت سخی حسین پاک ہوئے انہاں کہا او حضور دے غلاموں دو چیزاں نال پیار کرو ایک قرآن ایک نماز یہ قرآن اتنی عظیم کہ حضور نے کی فرمایا حجت الوداع دے حضور فرمایا نبی پاک نے میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے چلیا انہاں دو چیزاں نال جدوں تک تسی وابستہ رہو گے لن تدلوا بعدی میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں دنیا تو انہاں نال جڑیا رہا جے کتاب اللہ ہے وہی طرح کی ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میرے اہل بیت سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اہل بیت انہوں نے دن راتی ویکھو تے مصلی وچھے نہیں کرنا صرف اہل بیت دی محبت ہی دم پرنا ہے یا انہوں نے طریقے سے بھی چلنا ہے سیدہ زہرا پاک نے فجر رات عبادت وچ گزاری نا مصلی تے ساری رات عبادت کر رہی ہیں نا مسجد نبوی وچ بلال نے مانگ پڑھ دی تھی وہ جس ویلے اذان دی آواز آئی نا سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے نماز مکمل کی تھی نا سرد آ بھری سیدہ پاک نے کہ آپ نے آسمان وال دیکھ کے آخیا ربا تیریاں راتاں انیاں چھوٹیاں نے تیرے رسول دی بیٹی نے جی بھر کے تینوں اجے سجدہ بھی نہیں کیتا تیری رات ختم
الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ والے وہ نے جنہاں دیاں راتاں سجدے وچ گزردیاں سن، قیام وچ گزردیاں سن۔ آؤ دو چیزاں میں بھی اپنے رب نال عہد کراں تے توفیق منگا، ربا سانو توفیق دے اسی اپنے گھراں وچ دو چیزاں داخل کریے، اپنی طبیعت مزاج میں دو چیزاں لے آئیے، ایک اللہ دا قرآن، ایک 5 وقت دی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔